وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت، محبت اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اطاعت در حقیقت اللہ تعالی کی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کے آنے تک حکم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اسی کی اطاعت کر. اور جو وقت کے نبی کی اطاعت ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت نبی اپنے قول و فعل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ لے کے آتی ہے.
تو کہنے کو کہہ دیجئے کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہے اور رسول کی ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہے، معمولی، وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ بہت سارے احکامات، بہت ساری آیات مبارکہ اور بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس کو ذرا سا تعلیم شعور رکھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اب اس کے سمجھنے کے لیے کوئی باریکیاں نہیں چاہیے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُهُم بَعْضًا، کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیبت نہ کرو، سیدھا سادہ حکم ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں ہے۔ سیدھی سادی بات ہے، ہر آدمی اس کا مفہوم جو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں بہت سارے احکامات، آیات اور احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن کو عام آدمی بآسانی نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، ثلاثہ، جس کو طلاق ہو جائے اب وہ عدت گزارے گی، کتنی؟ ثلاثہ قروء، 3 قروء۔ اب یہ قروء کیا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ قروء سے مراد ناپاکی کے ایام ہے، حیض کے ایام، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ قروء سے مراد پاکی کے ایام، بعضوں نے لکھا ناپاکی کے ایام، بعضوں نے لکھا پاکی کے ایام۔ اب عورت کو جس کو طلاق ہو گئی
3 دفعہ اپنے پورے مینسز گزارے گی، ایام حیض گزارے گی، یا حیض گزرنے کے بعد جو پاکی شروع ہوتی ہے تو 3 دفعہ پورے پاکی کے دن گزارے گی۔ اب یہ سمجھنا ثلاثت قروء کی گہرائی میں جانا یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہاں ضرورت پڑتی ہے کسی دوسرے سے سمجھنے کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له امام فقراءة الامام له قراءة او کما قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے امام ہے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ مقتدی خاموش رہے گا، جو امام نے تلاوت کر لی وہ کافی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ اس سے بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ امام کو بھی قرات کرنی چاہیے، مقتدی کو بھی قرات کرنی چاہیے، بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے دونوں کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہ جو احادیث میں تعارض آ گیا، قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ تعارض ہے۔ قرآن مجید کی 3 آیات شراب کو جائز کہہ رہی ہے اور 4تھی آیت حرام قرار دے رہی۔ اب یہ تعارض آ گیا، اب دین پہ کیسے چلنا ہے؟ یہ تعارض ختم کیسے ہوگا؟ میں مطمئن ہو کہ 1400 سال کے بعد دین پہ کیسے چل سکتا ہوں؟ اس کی 2 صورتیں مجھے توجہ چاہیے۔ ایک صورت تو یہ میں خود ہی قرآن و حدیث کھول لوں، جو میرے دل میں آئے، جو مفہوم میرا دل و دماغ مانے میں اس کو مان کے بنا لوں، مفہوم نکال لوں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں اس زمانے کے لوگوں کی تحقیق پہ اعتماد کر لوں جس زمانے کو میرے نبی نے بہترین زمانہ کہا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ ہے، میرے نبی کے زندگی کے قریبی زمانہ ہے، تقوی کا زمانہ ہے، حافظے کا زمانہ ہے، پاکیزگی کا زمانہ ہے۔ وہ ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے لیے محبت سے دل کی گہرائی سے مجھے جواب دیں، ایک اس ہستی کی تحقیق ہے جو میرے نبی کے صحابہ کے زمانے کے،
تقوی اور طہارت کے زمانے کے لیے؟ کیا قرآن مجید اور حدیث کی تحقیق ان کی بہتر ہے یا اس شخص کی بہتر ہے جو آج کے اس گناہوں کے زمانے میں پیدا ہوا اور نبی کے زمانے سے 1400 سال کے فرق سے پیدا ہوا؟ ہر باشعور اور انصاف پسند یہی کہے گا کہ لا محالہ تحقیق وہی بہترین ہے جو صحابہ کے زمانے میں ہو چکی، جو تقوی کے زمانے میں ہو چکی، جو ثم الذین یلونہم بہترین زمانے میں ہو چکی۔ اور میں گفتگو کو بڑھانے سے پہلے ایک جملہ عرض کروں، یہ جو ہم قرآن مجید اور حدیث کی تشریح کو مانتے ہیں، ان ہستیوں سے اس ماننے کا نام تقلید ہے، اور یہ ہستیاں دین کی تشریح قرآن و حدیث سے کرتی ہیں، اپنی رائے سے نہیں کرتی۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مجھے ایک ساتھی آ کے کہنے لگے کہ آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو لیں گے یا امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات کو لیں گے؟ میں نے کہا تیرا سوال غلط ہے، تیرا سوال بالکل اس طرح ہے کہ کوئی آ کر پوچھے کہ آج ستمبر کا مہینہ ہے یا منگل کا دن ہے؟ یہ سوال غلط ہے۔ آج ستمبر بھی ہے اور منگل بھی ہے، آج ستمبر بھی ہے، اتوار بھی ہے۔ میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن و حدیث کی تشریح ہمارے سامنے رکھی، انہوں نے اپنی رائے سے کوئی نیا دین ہمارے سامنے نہیں رکھا۔ میں پھر جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اصول قرآن و حدیث ہے، ان کی تشریح امام صاحب کی لیں یا موجودہ دور میں میری لیں یا آپ کی لیں، ایک اصول پسند آدمی یہی کہے گا کہ انہوں نے جو صحابہ کے زمانے میں قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے، آج 1400 سال کے بعد ہم وہ تشریح نہیں کر سکتے۔ موٹی سی بات ہے۔ اب قرآن مجید خود ہمیں حکم دے رہا ہے، اطاعت کرو، کتنوں کی؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اولی الامر سے مراد حکام ہیں، حکمران ہیں، اور بعضوں نے لکھا ہے جن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسن بصری تابعی رحمت اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد فقہاء ہیں جو قرآن و حدیث کی تشریح بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اتباع کرو، اور در حقیقت
حکمران بھی جو حکم کرتے ہیں ان کو بھی حکم نافذ کرنے کے اندر دیکھنا انہی فقہا کو پڑتا ہے. فقہا نے جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، حکام نے، حکمرانوں نے جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ فقہا سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس مسئلہ آیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے. تو قرآن مجید نے کتنے لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، بولیں وَأُولِي الْأَمْرِ، اولی الامر فقہا کی اطاعت کرو. آگے سمجھیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. توجہ نہیں دیں گے، بات سمجھ نہیں آتی یہاں پہ، خوب دھیان سے سنیں اور آگے پہنچائیں. اگر جھگڑا ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، اس معاملے کو لوٹاؤ قرآن و حدیث کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. سوال یہ ہے لوٹائے گا کون؟ جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا کہ دودھ کے اندر مچھر گر گیا. اب ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ دودھ حلال ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے. جھگڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. اب میرا تاجر کس طرح لوٹائے گا؟ میرا پروفیسر صاحب کس طرح لوٹائے گا؟ اس نے تو احادیث تو سب کو پڑھا ہی نہیں. اس کے سامنے تو قرآن مجید کا ناسخ منسوخ نہیں. یہ کیسے لوٹائے گا؟ ایک اور جھگڑا ہو گیا کہ بھنگ، افیون، اس کا استعمال حلال ہے یا حرام ہے؟ اب قرآن مجید میں، حدیث میں افیون کا کہیں لفظ ہی نہیں. دین کامل ہے، کامل نہیں اکمل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم، دین اکمل ہے، مکمل سے بھی آگے ہے. اور افیون آ گئی. اب حلال ہے یا حرام ہے؟ میں نے ڈبل ایم اے پروفیسر سے پوچھا، وہ کہنے لگا نہ قرآن میں افیون کا لفظ نہ حدیث میں کیا بتاؤں اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا دین اکمل ہے، مسئلے کا حل موجود ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا. ورنہ کل کو کوئی عیسائی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کا قرآن تو کہتا ہے دین اکمل ہے، تو بتاؤ نا پھر افیون حلال ہے یا حرام ہے؟ جس دودھ میں مچھر گرا ہوا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بھینس کا گوشت اور دودھ حلال ہے یا حرام ہے؟ جھگڑا ہے. دین اکمل ہے، ہو نہیں سکتا. دین کا مسئلہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. جھگڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھگڑا ہو جائے کدھر لوٹانا ہے؟ اللہ اور اس کے. اب سوال یہ ہے لوٹائے کون؟ اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. جھگڑا ہو گیا ہے، تحقیق کا مسئلہ آ گیا ہے، اس مسئلے کو لوٹاؤ رسول کی طرف، اولی الامر کی طرف، فقہاء کی طرف. کون؟ ان کی شان کیا ہے؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. جو اہل استنباط ہیں، جو زمین کی تہ سے پانی نکالنا جانتے ہیں. استنباط کہتے ہیں جو زمین کی تہ سے پانی نکالے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، زمین کی وہ تہ سے پانی نکالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ایک بار یہ جو ماہر ہے وہی نکالے گا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نیچے تہ سے پانی نکالتا ہے، وہ پانی پہلے سے موجود ہے یا نکالنے والا وہاں پیدا کر دیتا ہے؟ بولے بولے بولے. پہلے سے موجود ہے. یہ فقہاء جب قرآن و حدیث کی تہ سے مسئلہ نکالتے ہیں، مسئلہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. ان کو نکالنا آتا ہے، ہمیں نہیں آتا. ان کو تحقیق کا طریقہ ہے، ہمیں نہیں ہے. مجھے بتائیے، پانی کے بغیر کوئی زندگی ہے؟ جی سکتے ہیں انسان؟ تو فقہاء کے بغیر بھی انسان جی نہیں سکتا. انہوں نے دین کے مسئلوں کو گہرائی سے نکالا جا کے اور امت پہ احسان کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مچھر دودھ میں گھرا ہوا ہے، دو بھائی آپس میں لڑی جا رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھگڑتے کیوں ہو میاں، اللہ رسول کی طرف لوٹا دو. ہمیں آتا کچھ نہیں ہے، ہم کیسے لوٹائیں؟ اللہ میاں کہہ رہے فقہاء سے پوچھو، ائمہ مجتہدین سے پوچھو. یحییٰ بن معین 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں. کتنی؟ بولو بولو بولو. اور فقہ میں حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق پہ اعتماد کر رہے ہیں. حدیث یاد کرنا، جمع کرنا اور فن ہے. اہل استنباط بن کے گہرائی سے جا کے مسئلہ نکالنا علیحدہ فن ہے. جو 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اعتماد ہے امام اعظم ابو حنیفہ پہ، جو یہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں 100% صحیح نکالتے ہیں. معذرت کے ساتھ میری کوئی بات بری لگے تو ہاتھ جوڑ کے پہلے میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں پورے بیان سے. وہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہو کے حنفی ہیں، امام صاحب میں اعتماد کر رہے ہیں، اور مجھے 2 آیتوں کا ترجمہ مشکل سے آتا ہے اور میں کہتا ہوں میں خود ہی قرآن و حدیث سے مسئلے نکالوں گا، تو خود گہرائی کے کھڈے میں گرے گا. اس کھڈے میں گرے گا جہاں سے جہنم تک بچنا مشکل ہو جائے گا. میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں تعمیر کر رہا ہوں. اتنے بڑے بڑے حدیث کے حفاظ وہ کیوں اعتماد کر رہے ہیں؟ یہ علیحدہ فن ہے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو گہرائی میں جا کے مسئلے نکال سکتے. اب دیکھیں، مچھر گر گیا دودھ میں، لڑائی ہو رہی ہے. اب ہم کے در پہ ائمہ مجتہدین کے، آپ ہمیں بتائیے یہ دودھ حلال ہے یا حرام ہے؟
ان آئمہ نے پہلے قرآن مجید پہ غور کیا. بولو کس پہ؟ قرآن مجید پہ. ہاں، الزام مت دو. وہ مسئلہ قرآن و حدیث سے نکالتے کہ کیا قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں واضح ہو کہ مچھر دودھ میں ہے تو شران کیا حکم ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں. پھر انہوں نے احادیث کو چیک کرنا شروع کیا. مسئلہ تو کہیں نہ کہیں ہے. دین اکملت لکم ہے، اکمل ہے، مسئلہ موجود ہے. قیامت تک کے آنے والے راکٹ نہیں، اس سے اور بڑی ٹیکنالوجی آ جائے، ہر ایک کا مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. لیکن نکالنے والے مجتہدین ہمیں نکال کے دے گئے. انہوں نے حدیث میں غور کیا، مچھر کی حدیث نہیں ملی، اس کے قریب قریب مکھی کی حدیث ملی. حدیث میں آتا ہے مکھی گر جائے اس کو نکال کے پھینک دو، حدیث کا مفہوم ہے، اور دودھ کو استعمال کر لو. اب ان ائمہ مجتہدین نے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، انہوں نے غور کیا کہ مکھی میں کون سی علت ہے کہ دودھ حرام نہیں ہوا. حالانکہ مکھی تو حرام ہے. انہوں نے غور کیا کہ اس کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، تو انہوں نے یہ علت اس حدیث سے نکالی اور یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ ہر وہ چیز جو اس مکھی جیسی ہے، جس میں بہنے والا خون نہیں ہے، وہ جگنو ہے، وہ مچھر ہے، وہ بھیڑ ہے، وہ شہد کی مکھی ہے، وہ اگر کھانے پینے کی چیز میں گر جائے اس کو نکال کے پھینک دو، اس چیز کا کھانا حلال ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، انصاف کریں کہ انہوں نے مسئلہ قرآن و حدیث سے نکالا یا اپنی رائے سے نکالا؟ تو پھر یہ غلط فہمی کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ اب میں آپ سے دوسرا جھگڑے کا حل کرواتا ہوں کہ جھگڑا ہو گیا کہ بھنگ افیون حلال ہے یا حرام ہے. جھگڑا ہو گیا، ہم پھر گئے اہل استنباط کے پاس، قرآن نے کہا ان کو حق ہے. ایسے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ لوگوں نے اگر سونا چیک کروانا ہو، زیورات چیک کروانے ہو، تحقیق کروانی ہو، کتنا سونا ہے کتنا کھوٹ ہے، موچی کے پاس جو جاؤ گے، سونار کے پاس، سونار کے پاس جاؤ گے یا لوہار کے پاس؟ جو حقدار ہے تحقیق کا، جسے حق ہے اسی کے پاس جاتے ہو نا. اگر سرجری کروانی ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو یا موچی کے پاس؟ بولتے نہیں، موچی سستا کرتا ہے. بولو میاں، سرجری کس سے کرواتے ہو؟ موچی کے پاس عقل نہیں ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے. موچی اگر یہ کہے جناب میں بھی چمڑا کاٹنا بھی جانتا ہوں، سینا بھی جانتا ہوں، اس سے سرجری کیوں نہیں کرواتے ہو؟ مفت میں کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ تحقیق کا حق سرجن کو ہے. اور سنیے ایک بات انصاف کے ساتھ،
موچی سرجری کرے، صحیح کر دے، پھر بھی گرفتار ہو جائے گا. اور ڈاکٹر سرجری کرے اور بندہ مر جائے، گرفتار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس تحقیق کا حق ہے. دکھ یہ ہے، میں کن لفظوں میں کہوں آپ سے، دکھ یہ ہے کہ آج دین کی تحقیق ہر کنڈیلی بیچنے والا کر رہا ہے. جہاں مجلس لگتی ہے شادی میں، کھانے میں دیر ہے، دین پہ تحقیق شروع ہو گئی، اور کہتے کیا ہے، ہمیں بھی دین کا حق ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے. تمہیں حق کس نے دیا؟ اور جن کو 10 لاکھ احادیث یاد ہے، وہ تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، ائمہ مجتہدین کی تقلید کر رہے ہیں. خود صحابہ کرام میں بہت بڑی تعداد ان صحابہ کی تھی جو مجتہد نہیں تھے. یہ موضوع میرا آگے آ رہا ہے. وہ بھی مجتہد صحابہ کی تقلید کرتے تھے. اب میں نے آپ کے سامنے موضوع رکھا کہ جھگڑا ہو گیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جھگڑا ہو گیا، افیون حلال ہے یا حرام ہے؟ معاملہ چلا گیا اللہ اور رسول کے پاس. کون لے کے گیا؟ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں. ائمہ مجتہدین لے کے گئے، انہوں نے جا کے غور و فکر کیا، توجہ چاہیے، اور انہوں نے یہ مسئلہ بتایا کہ افیون کے استعمال سے تمیز انسان ختم کر بیٹھتا ہے، ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ علت اور کہاں ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ علت شراب میں ہے. تو وہ علت جو شراب میں ہے تو شراب حرام ہے. تو لہذا انہوں نے کوئی فیصلہ افیون پہ لگایا کہ جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح افیون کا استعمال حرام ہے. اب شراب کو حرام قرآن اور حدیث نے کہا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ائمہ مجتہدین نے فیصلہ اپنی رائے سے کیا یا قرآن و حدیث سے کیا؟ اتنی سیدھی سادی بات ہے. بھینس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ دودھ حلال ہے یا حرام ہے؟ جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہو گیا، معاملہ چلا گیا ائمہ مجتہدین کے پاس. ان کے پاس تو حل ہی نہیں. جو ائمہ مجتہدین کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، بھینس کا نام جاموس ہے عربی میں؟ پورے قرآن اور حدیث میں ایک جگہ دکھا دے، سارا سال چائے اسی کی پیتے ہیں. دین مکمل ہے، حرام ہے تو دکھاؤ، حلال ہے تو دکھاؤ. دین مکمل نہیں، اکمل ہے. تو ان ائمہ مجتہدین نے ہمیں مسئلہ بتایا. انہوں نے غور و فکر کیا کہ اس جیسے جانور جو حلال ہیں ان میں کیا علت ہے. اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، کیا علت ہے؟ یہ جب کھانا کھا کے اٹھتے ہیں تو چگالی کرتے ہیں. چگالی سمجھتے ہیں؟ یہ ایسے ایسے کر کے منہ ہلاتے ہیں، ایسے ایسے. یہی علت بھینس کے اندر. تو جو باقی جانوروں کا حکم وہی بھینس کا حکم. اب یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے نکال کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. الزام تو ان پہ آتا ہے جو کہتے ہیں قرآن و حدیث سے علاوہ ہم سوچتے ہی نہیں. وہ بتائیں مچھر گرا ہوا ہے، دودھ کا کیا حکم ہے؟ قبر میں پہنچ جائیں گے، مسئلے کا جواب نہیں دے سکیں گے. حالانکہ دین مکمل اور اکمل ہے.
الزام تو ان پہ آ رہا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے ائمہ مجتہدین کے رخ کو لے کے چلنا. اب دیکھیں حدیث مبارکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. اتباع کرنا ابو بکر و عمر کی اقتداء ہوتی ہی دینی امور میں. اب ایک سوال تو پیدا ہو رہا ہوگا آپ کے ذہنوں میں کہ اقتداء تو صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرنی چاہیے تھی، یہ بعد والے 4 حضرات کے کیسی ہو گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کی اتباع کیسے ہوئی؟ پھر 4 کی کیوں ہوئی، 5 کی کیوں نہیں ہوئی؟ آج بر صغیر والے 1 کی کیوں کرتے ہیں، 4 کی کیوں نہیں کرتے؟ میرا موضوع ادھر جا رہا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاسألوا بغير علم فضلوا وأضلوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، حدیث کا مفہوم ہے اللہ علم اٹھا لیں گے. کیسے؟ سینوں سے نہیں نکال لیں گے، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا فَأَضَلُّوا، لوگ مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ وہ زمانہ آ چکا ہے. یہ حدیث خود ہمیں سمجھا رہی ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، صحیح لوگوں سے فتویٰ پوچھ کے چلتے رہنا، اور جب جاہل لوگ آ جائیں تو پھر صحیح بتانے والے ہوں گے نہیں، پھر سابقہ لوگوں کی تقلید کرتے رہنا. وہ بھی قرآن و حدیث کی تشریح بتائیں گے، کوئی نیا دین گھڑ کے آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت ہے، اور فرمایا تم پر خلفاء راشدین کی سنت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں خلفاء راشدین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو محراب ہے مسجد کا اندر بنا ہوا، یہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا. اور میرے نبی نے فرمایا تم ان کی سنت پہ چلنا. تو اگر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلوں تو کیا یہ سنت پہ چلنا نہیں ہے؟ بالکل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری اذان جمعے کی شروع کی، اور میرے نبی فرما رہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ چلنا. تو میں اگر دوسری اذان دوں تو کیا میں سنت پہ چلنے والا نہیں ہوں کہ یہ میں اپنے نبی کا حکم پورا نہیں کر رہا؟ اور 20 تراویح اگرچہ میرے نبی سے ثابت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکماً اس کو بتدریج چلایا. تو اگر حضرت عمر کی سنت کو تو بھی تو میرے نبی کا حکم پورا ہو رہا ہے، جنہوں نے فرمایا کہ خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو. اور دیکھو میں صحابہ کرام سے آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے آ کر سوال کیا. کیا سوال؟ کہ ایک
قرضہ لیا ہے مثلا 2 سال کے لیے، اب جس نے قرضہ لیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے کو قرضہ 6 مہینے پہلے واپس کر دے، میں پیسے کم کر دیتا ہوں، جو 2 لاکھ دینا ہے 1.5 لاکھ دے دے۔ کیا یہ کرنا درست ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، نہ قرآن سنایا نہ حدیث سنائی، اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے مان لیا۔ اب لا محالہ عبداللہ بن عمر مجتہد صحابی ہیں، یہ مسئلہ انہوں نے وہیں سے نکالا ہے، یہ فطری امر ہمارے ہاں موجود ہے۔ جس طرح ہم ڈاکٹر کو سرجری کے بارے میں اور میڈیسن کے بارے میں تحقیق شدہ سمجھتے ہیں، اگر ڈاکٹر پیراڈال کی گولی لکھے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں اس کے اندر پیراڈال کی گولی میں کیا کیا ہے، یا ڈاکٹر کی پرچی پہ اعتماد کرتے ہیں؟ اگر اعتماد کرتے ہیں تو اسی طرح ائمہ مجتہدین نے جو قرآن و سنت سے مسئلے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیے، ہمیں 100% اعتماد کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک نیا مرض آ گیا، ہر چیز کی پہلے دلیل طلب کرنا شروع کر دو، پھر ڈاکٹر سے جب 2 دفعہ دلیل مانگو گے نا وہ تمہیں ویسے ہی نکال دے گا کہ جاؤ کہیں اور سے پوچھو پیراڈال کے اندر کیا ڈلا ہوا ہے اور نیمز کا سالٹ کیا ہے، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اعتماد کرنا ہے تو گولی کھاؤ ورنہ اٹھ کے جاؤ۔ یہاں تو اعتماد کرتے ہو، اور جہاں قرآن و حدیث کے سرجن بیٹھے ہوئے ہیں اور محقق بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اعتماد کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ مسجد سے پانی پیا تو ایک صحابی نے کہا یہ پانی تو صدقے کا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر انہوں نے فلاں جگہ سے پانی پیا تھا تو انہوں نے تو اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا، آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ جواب دے دیا، دلیل نہیں دی، اتنا بتایا کہ یہ عمل انہوں نے بھی کیا ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ اب دیکھیں، میں پھر عرض کروں آپ کو، میں اپنی اس گفتگو کو واپس لے کے چلوں، میں نے قرآن حدیث اور صحابہ کے آثار سے بتایا کہ یہ تقلید ابتدائی زمانے سے تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مسئلہ معلوم کرنے کے 3 طریقے تھے، خوب توجہ سمجھیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا۔ نمبر 2، اگر سامنے والا صحابی خود مجتہد ہوتا تھا تو وہ اجتہاد کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، اگر سامنے والا مجتہد نہیں ہوتا تھا تو وہ صحابی مجتہد سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مکہ مکرمہ میں ہزاروں صحابہ کرام موجود ہیں۔ آپ کو پتا ہے مکہ مکرمہ کے اندر ائمہ مجتہد، امام مجتہد کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورے کوفہ کے اندر امام مجتہد تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورے بصرہ کے اندر امام مجتہد تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورے یمن کے اندر مجتہد تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پورے مدینہ منورہ کے اندر امام مجتہد تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام ان سے پوچھ کے چلتے تھے۔ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، حکمران بنا کے نہیں، مفتی بنا کے، امام مجتہد بنا کے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے حکمران تھے بازار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، توجہ سنی حدیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بتاؤ، وہاں لوگ آپ سے مسئلے پوچھیں گے، ان کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے یمن میں، تو بتاؤ جب لوگ مسئلے پوچھیں گے تو تم کیسے جواب دو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ سب سے پہلے قرآن مجید سے دیکھوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ،
اگر تمہیں اس میں مسئلہ نہ ملے تو فرمانے لگے پھر بے سنت رسول آپ کی سنت میں دیکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر وہ مسئلہ وہاں بھی موجود نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اجتہدوا برأیی، پھر میں اجتہاد کروں گا جس طرح وہ مکھی اور بھینس اور وہ افیون کا ہوا، میں بھی اجتہاد کروں گا اور لوگوں کو مسئلے بتاؤں گا۔ آپ مل کر دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اپنا دایاں ہاتھ مبارک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پہ یوں کر کے مارا، خوشی سے۔ خوشی سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں اللہ نے آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ میرے سوال کا جواب دیں کہ یمن جو ہے یہ عربوں کا علاقہ ہے یا پنجابی اور سرائکیوں کا؟ بولتے نہیں، عربوں کا علاقہ ہے نا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا معاذ وہاں چلے جانا، وہ عربی جانتے خود ہی مسئلے نکالتے رہیں گے، یوں نہیں فرمایا۔ اور آپ پورے یمن سے ایک روایت نہیں دکھا سکتے کہ یمن والوں نے کہا ہو جناب آپ ادھر کیا کرنے آگے ہیں امام مجتہد بن کے، ہم لوگ خود عربی ہیں، پیدائشی عربی ہیں، ہم جیسی عربی کون جانتا ہے، ہم خود ہی قرآن و حدیث سے مسئلے نکالتے رہیں گے۔ ایک روایت بھی نہیں دکھا سکتے۔ 36,000 فتوے دیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یمن میں، 36,000۔ اور آج جس کو قرآن مجید کی ایک آیت اور 2 حدیثوں کا ترجمہ آ جائے وہ کہتے ہیں میں خود ہی مسئلہ نکال لوں گا۔ وہ عربی ہو کے مسئلہ نہیں نکال رہے، ان کو پتا ہے کہ ہم پابند ہیں امام مجتہد کے، تو ہم کیوں نہیں؟ اور سنیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ آیا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور جناب اس کا انتقال ہوا تو اس کی ایک بہن ہے اور ایک بیٹی ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدھی جائیداد بیٹی کو ملے گی، آدھی بہن کو ملے گی۔ نہ مسئلہ بتانے والے نے دلیل دی نہ لینے والے نے دلیل دی، انہوں نے ان کو پتا تھا کہ امام مجتہد ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کر کے ان کی رائے پہ اعتماد کیا۔ یہی تقلید شخصی کہلاتی ہے کہ جناب ایک آدمی کی تقلید کو مان لینا شرک ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مسئلہ وہ قرآن و حدیث سے نکالنے شرک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کے لیے شرک کی مشین اتنی جلدی مت چلایا کرو، امت پہلی تھوڑی ہے، اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 5 صحابہ کے نام لیے جو 5 شہروں کے امام مجتہد تھے۔ مدینہ منورہ کے امام مجتہد کون تھے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیے، اور مکہ مکرمہ کے مجتہد کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ سے حج کا ایک قافلہ آیا، حج کر لیا۔ جب حج کر کے جانے لگے الوداعی طواف باقی تھا، الوداعی طواف، تو اب اس قافلے میں سے ایک عورت کو مینسز آ گئے، ایام آ گئے۔ اب سوال پیدا ہو گیا کہ یہ الوداعی طواف جو واجب ہے آیا ہم انتظار کریں اور یہ عورت بھی طواف وداع کر لے ہم پھر جائیں، یا پھر فرض تو ادا ہو چکا ہے ایک واجب ہی رہتا ہے نا تو ہم چلے جاتے ہیں، کیا کریں؟ وہ حج کا قافلے والے آئے مدینہ سے تھے،
مکہ والے سے پوچھنے لگے امام مجتہد عبداللہ بن عباس سے اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ واجب طواف میں فرض آپ کر چکے ہیں اور پورا قافلہ کا حج ہو رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ طواف چھوڑ دیں اور آپ چلے جائیں۔ اب اس قافلے والوں میں جو بڑے تھے، جو مدینہ سے آئے تھے، یہ واقعہ بخاری شریف میں، انہوں نے کہا اے ابن عباس، ہم آپ کے کہنے پہ اپنے امام کا قول نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے امام مجتہد زید بن ثابت کا حکم ہے کہ جب ایام آ جائیں اور طواف وداع باقی ہو، انتظار کرو، تو جب منسک گزر جائیں، عورت پاک ہو جائے تو الوداعی طواف کرے، پھر واپس آئے۔ تو دیکھیں ہر علاقے کے لوگ اپنے امام مجتہد کی مان کے چل رہے تھے کہ نہیں چل رہے تھے؟ بولے یمن والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مان کے چل رہے ہیں، یہاں والے مکہ آ کر بھی زید بن ثابت کی مان کے چل رہے ہیں کہ تم جہاں پیدا ہوئے ہو وہیں کی مانو گے۔ اب اس کا جواب تھوڑا آگے چل کے بھی آ رہا ہے، میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بہت دلچسپ گفتگو ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہم چاروں کی تقلید کیوں نہیں کر سکتے، ایک کی کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کا کیس ہو گیا تو جو سمجھیے، یا آپ نے کیس دائر کرنا ہے، آپ رحیم یار خان کی عدالت میں جاؤ گے یا صادق آباد کی؟ جو صادق آباد کی عدالت ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتی ہے، تو رحیم یار خان کی عدالت میں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ پیدا یا ہوئے، ایک فطری بات ہے، تکوینی امر ہے، آپ پیدا یا ہوئے تو یہیں کی عدالت میں جائیں گے۔ اب اگلا سوال، معاملہ چلا گیا ہائی کورٹ میں، آپ پنجاب ہائی کورٹ میں جاؤ گے یا سندھ ہائی کورٹ میں؟ جو سندھ والے وہ صحیح فیصلے نہیں کرتے تو جو ہے، آپ پنجاب ہائی کورٹ میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ پیدا یہاں کے ہیں، توجہ سمجھے اس کو۔ اب معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں، آپ پاکستان کی سپریم کورٹ سے فیصلہ کرواؤ گے یا سعودیہ کی؟ سعودیہ والوں سے، سعودیہ والے صحیح فیصلے نہیں کرتے۔ آپ پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں، آپ کا معاملہ یہیں پہ رہنا ہے۔ اب سمجھیے، یہ تکوینی طور پہ اللہ تعالی نے بر صغیر میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات کو چلایا، یہ اللہ کی مرضی۔ جس طرح بنی اسرائیل میں تورات زبور انجیل کو چلایا، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کی مرضی۔ قرآن کو پوری دنیا میں چلایا، بولو اللہ کی مرضی۔ تو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو قرآن و حدیث کی تشریحات کی تھی، اللہ نے وہ ترکی، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، اس سارے علاقے میں حنفیت کو رواج دے دیا۔ سری لنکا، ملائیشیا، انڈونیشیا میں شوافے کو رواج دے دیا۔ سعودیہ میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ کو رواج دے دیا۔ مراکش اور مصر میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ کو رواج دے دیا۔ اب آپ جہاں رہتے ہیں آپ نے اسی فقہ کو لے کے چلنا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں کا سوال نہیں اٹھنا چاہیے، آپ بات سمجھ چکے ہیں، آپ پیدا یہاں ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی فقہ غلط ہے، سعودیہ کی عدالت فیصلہ غلط کرتی ہے، آپ پیدا یہاں ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے، اس تقلید شخصی کی ایک اور مثال سمجھیں کہ فرد واحد کی تقلید شرک نہیں ہے، یہ لوگوں نے غلط مسئلہ بنا لیا۔ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید یہ پہلے ایک جگہ جمع نہیں تھا، یہ ہڈیوں پہ، چمڑے پہ، پتوں پہ، کچھ کاغذ پہ، اکثر سینے میں محفوظ تھا زبانی۔ جب 700 حفاظ شہید ہوئے، بخاری شریف سنا رہا ہوں آپ کو،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف لے کے گئے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر کے پاس. فرمانے لگے اتنے 700 حفاظ شہید ہو گئے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیں. اسلام پھیل رہا ہے، کل کو پریشانی ہوگی. اب حضرت عمر نے نہ قرآن سنایا نہ حدیث سنائی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر مجھے بھی انشراح ہو گیا، میرا سینہ بھی کھل گیا اور حکم فرما کے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا. یہ جو آج ایک جلد میں ہمیں قرآن مجید نظر آ رہا ہے، یہ ہم سب تقلید کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اس کی تقلید کر رہے ہیں سیدنا اپنی اس عمل پہ سیدنا صدیق اکبر کو دعائیں دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ دعائیں دینی چاہیے یا نعوذ باللہ برا کہنا چاہیے؟ دعائیں دینی چاہیے کہ ہمارے اوپر احسان کر گئے. اب اگلی بات، اسلام عرب سے نکل کے جب عجمیوں میں جانے لگا، توجہ سمجھیے گا، عجم میں ہم عجمی ہیں، غیر عربی کو عجمی کہتے ہیں، تو اب زیر زبر کی ضرورت پڑ گئی. دیکھیں پہلے تو عربوں میں تھا، سعودیہ بھی عرب، یمن بھی عرب، شام بھی عرب، تو وہاں پہ قرآن تھا، ان کو زیر زبر کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا ضرورت نہیں تھی. جب آپ یہ لکھیں گے زیر زبر لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے نا. ضرورت نہیں تھی. یہ لکھتے ہوئے آپ زیر زبر نہیں لگائیں گے کیونکہ اردو آپ کی زبان ہے، آپ کو زیر زبر لگانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. تو اسی طرح ان عربوں کو بھی زیر زبر کی ضرورت نہیں تھی اور وقف کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں عربی پڑھتے ہوئے رکنا کہاں پہ. تو جب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا عربوں سے باہر، اب لوگوں نے غلطیاں کرنا شروع کر دی. اب دیکھیں، اب روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. میں نے 2 جگہ مختلف جگہوں پہ وقف کیا. پہلے کہا روکو مت، یہاں وقف کیا. آگے کیا کہا؟ جانے دو. جانے دو. اس کا مطلب ہے اس کو روکنا نہیں ہے، جانے دو اس کو. اور اگر میں کہوں روکو مت جانے دو، اس کا مطلب اس کو آگے نہیں جانے دینے، اس کو یہی روک دو. اب لفظ ایک ہی ہے، ذرا سا وقف کی جگہ بدلی تو معنی کہاں سے کہاں چلا گیا. اب جب غیر عرب میں، ایران میں، ہندوستان میں، صحابہ کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام آ گیا تھا، ملتان تک، افغانستان تک، تو اب لوگ غلط پڑھتے تھے. اس کا حل کیا تھا؟ حجاج بن یوسف نے بنو امیہ کے زمانے قرآن مجید پہ زیر زبر لگائے، وقف لگائے تاکہ یہ غلطی نہ کریں. اب آج جو ہم قرآن مجید میں پوری دنیا والے زیر زبر والا قرآن پڑھتے ہیں، وقف والا قرآن پڑھتے ہیں، یہ ہم سارے کے سارے کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ بولو بولو بولو. یہ زیر زبر لگانے کا نہ قرآن میں حکم ہے نہ حدیث میں حکم ہے. اب ایک یہاں تھوڑا سا آپ کو تازہ دم کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نے تقلید والا قرآن نہیں پڑھنا، انہوں نے جو وقف کی آیتیں کی ختم کر دی، زیر زبر کا معاملہ ختم کر دیا کہ ہم تو جناب ہم کسی امام مجتہد کو نہیں مانتے، ہم ایسا قرآن پڑھیں گے جس طرح میرے نبی کے زمانے میں تھا. اب بھائی روکو مت کی جگہ روکو والا معاملہ ہو گیا تو قرآن مجید میں تو کوئی جگہ کفر کا مسئلہ بن گیا. اور میرے استاد رحمت اللہ علیہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، بڑی دیر سے مضمون خشک جا رہا ہے، تھوڑا سا آپ کو ہنسا دیتا ہوں، لیکن اس لطیفے میں بھی تعمیر مقصود ہے. وہ ایک آدمی کانوں سے اونچا سنتا تھا، وہ کہنے لگا کہ وہ فلانا شخص بڑے عرصے سے میرا دوست بیمار ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے جا کے سوال کرتا ہوں
حال پوچھتا ہوں، اب مجھے سنتا تو ہے نہیں، تو سوچنے لگا میں خود ہی جواب سوچ لوں پھر اس کا دوسرا جواب دوں گا۔ پہلے میں اس سے حال پوچھوں گا، وہ کہے گا بہت اچھا ہے، میں اس کی اور تعریف کروں گا، پھر میں دوائی کا پوچھ لوں گا۔ وہ خود ہی سوال جواب سیٹ کر کے چلا گیا، سنتا اونچا تھا۔ اب جب وہ پہنچا تو اس کا دوست شدید تکلیف کے اندر، اور وہ دوست بھی پریشان ہو گیا کہ اس وقت مجھے ملنے آ گیا ہے۔ اب اس سے جا کے کہنے لگا کہ جناب آپ کا کیا حال ہے؟ اب وہ غصے میں تھا، کہنے لگا مر رہا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ مر رہا ہوں۔ کہنے لگا اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے۔ وہ نہیں سمجھا، کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں اس کے گھر سے کھاتا ہوں، یہ میرے بندے پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر۔ اس نے دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ آج کل دوائی کون سی کھا رہے ہو؟ غصہ تو اس کو پہلے چڑھا ہے، کہنے لگا زہر کھاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کمال ہے کمال، یہ والی دوائی جو کھا لے نا پھر قبر تک دوبارہ بیمار نہیں ہوتا۔ اس کو اور غصہ چڑھ گیا کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کس ڈاکٹر سے دوائی لے رہے ہو؟ کہنے لگا اسرائیل سے۔ علیہ السلام غصے میں نہیں تھا، کہنے لگا کمال کا ڈاکٹر ہے جس کو ایک دفعہ ہاتھ لگا دے دوبارہ بیماری نزدیک نہیں آتی۔ اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے جوتے اٹھا کے 2-3 لگائے اور گھر سے نکال دیا۔ اب یہ اونچا سننے والا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا تو میں ثواب کی نیت سے تھا، الٹا مجھے جوتے پڑ گئے، تو پھر یہ قیامت کے دن پچھتائیں گے جو تقلید والا قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اللہ میاں سے کہیں کہ پڑھتے تو ہم ثواب کے لیے تھے، یہاں پہ ہمارے ٹھکائی ہو رہی ہے۔ یہ ٹھکائی تو ہونی ہے۔ قرآن مجید میں ایک زیر زبر کے فرق سے زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے معنی میں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، میں نے میم پہ ایک دفعہ پیش پڑھی ابراہیم کے، ایک دفعہ زبر، ایک دفعہ معنی بنا کہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا۔ معنی ٹھیک ہے، بندے کو اللہ آزما سکتے ہیں۔ اب جب معنی پیش زبر کو بدلا، اب معنی بن گیا اللہ کو ابراہیم نے آزمایا، بندے کی کیا ضرورت رب کو آزمائے۔ اب یہ کفریہ جملہ بن گیا ایک زیر زبر کے فرق سے۔ تو واپس آئیے، ہم تقلید کر رہے ہیں، یہ جو قرآن مجید اعراب والا ہم پڑھتے ہیں، ہم ساری امت مسلمہ اس میں تقلید کر رہے ہیں حضرت حجاج بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اب سوال یہ ہے کہ امام 4 کیوں ہیں، 5 کیوں نہیں؟ بھائی اس زمانے میں بڑے بڑے امام مجتہدین میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اس زمانے کے بڑے بڑے ائمہ میں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے پائے کے امام مجتہد تھے۔ خود پیچھے 5 صحابہ گزرے امام مجتہد، ہم ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ہم سفیان ثوری کے رحمت اللہ علیہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جن کے مدون شدہ قرآن و حدیث کی تشریح کو، قرآن و حدیث کی تشریح کو، جس امام کی تشریح کو اللہ نے محفوظ کر کے امت کے حوالے کر دیا، وہ صرف یہ 4 ہیں۔ جس طرح اللہ چاہتے تو تورات، زبور، انجیل بھی محفوظ رہ سکتی تھی کہ نہیں رہ سکتی تھی؟ اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں محفوظ رہی، صرف قرآن محفوظ رہا۔ اسی طرح اللہ نے باقی ائمہ مجتہدین کی فقہ کو باقی نہیں رکھا، ان 4 کی فقہ کو باقی رکھا۔ اب ایک اور جواب بھی سمجھیے، اگر ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، ایک باپ کے بولو 5 بیٹے ہوں، اور ایک بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے، اب جب باپ مرے گا وہ جو فوت شدہ ہے نا اس کی اولاد کو وراثت نہیں ملے گی، باقی 4 کو ملے گی۔
یہ جو فوت شدہ ہے اس کی اولاد کو وراثت کیوں نہیں ملے گی؟ یہ کیوں کا جواب اللہ سے پوچھو، یہ تکوینی امور ہے۔ اللہ نے 4 بچوں کو باقی رکھا، انہی میں وراثت تقسیم ہونی ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ اللہ نے 4 آئمہ کی فقہ کو باقی رکھا، وہی پوری دنیا میں آج پھیلی ہوئی ہے اور وہ سب قرآن و حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان 4 آئمہ کی بعض مسائل میں رائے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اور اس رائے کا حل کیا ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا، ان 4 کی رائے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ سمجھیں کہ بر صغیر والے ایک کی تقلید کیوں کر سکتے ہیں، دوسرے کی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں مجھے ابھی 3-4 دن پہلے ایک صوفی صاحب ملے، میں نے اس سے پوچھا آپ رفع یدین کیوں کر رہے تھے بھائی؟ کہنے لگا میں حنبلی والا طریقہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا تم پہلا بر صغیر میں ہوئے ہو، تمہیں حق ہی نہیں ہے؟ اللہ نے تمہیں اس علاقے میں پیدا کیا جہاں کس کی تعلیمات چل رہی ہیں؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی۔ اگر تم نے حنبلی مسلک پہ چلنا تھا تو اللہ سے پہلے کہ دعا کرتے اللہ مجھے سعودیہ میں پیدا کر دے۔ نہیں سمجھے گا؟ اب سوال ایک اور ہے، ایک جواب تو میں نے دے دیا کہ جہاں پیدا ہوئے اللہ نے وہی جس امام کی تعلیمات کو چلانا تھا چلایا۔ اب میں 2-3 آئمہ کی تعلیمات پہ کیوں نہیں چل سکتا؟ یہ قرآن نے منع کیا ہے۔ آپ سوچیں گے کہاں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اللہ فرماتے دیکھو ان لوگوں کو جو اپنی خواہشات کو خدا بنا رہے ہیں۔ خواہش کی پرستش کرنا جائز نہیں۔ اب سمجھو بات کو، اب ایک امام کی رائے یہ ہے، توجہ سمجھے گا، اگر انسان کے جسم سے، توجہ سمجھے گا، خون نکل کر بہہ پڑے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون نکل کر بہہ جائے، بولو بولو بولو، بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسرے امام صاحب فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وضو نہیں ٹوٹتا۔ دونوں نے استنباط کیا ہے، دونوں گہرائی تک گئے ہیں۔ یہ بھی سمجھو، ایک کو قرآن و حدیث سے مسئلہ وہ ملا، ایک کو یہ ملا، فرق کیوں ہے میں بتاتا ہوں یہ آپ کو۔ دوسرا مسئلہ، اب ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کیا، نماز کے لیے جا رہے تھے، غلطی سے گزرتے ہوئے عورت کو ہاتھ لگ گیا، امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب سردیوں کے دن میں ہم وضو کریں گے تو سردیوں میں چوٹ لگے گی، خون نکلے گا۔ میں جلدی سے کہوں گا میں امام شافعی کے مسلک پہ عمل کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ہاں خون نکل کے بہہ پڑے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا میں شافعی مسلک پہ عمل کر لیتا ہوں۔ اور میں طواف کرنے جا رہا ہوں بیت اللہ کا، طواف کرتے ہوئے غلطی سے عورت کو ہاتھ لگ گئے گزرتے ہوئے، اب امام شافعی فرماتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں جلدی سے کہوں گا میں حنفی مسلک پہ عمل کرتا ہوں، ان کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ دین نہ ہوا، یہ خواہشات کو خدا بنانے والی بات ہے۔ یہ میں اپنی خواہشات پہ عمل کر رہا ہوں، اس لیے قرآن نے منع کیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ایک امام کی اتباع کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ دوسری وجہ دیکھیے، رشوت کا دروازہ کھلے گا۔ اگر میں مجرم ہوں تو میں جج سے کہوں گا اتنے پیسے دے دو، جس امام کی فقہ میں سزا کم ہے مجھے وہ والی سزا دینا۔ اور جو مدعی ہوگا وہ کہے گا جناب والا اس کو پیسے دے دو،
اس فقہ کی امام کی رائے پہ سزا دینا جس میں سزا زیادہ ہوتی ہو، یہ رشوت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت کہتی ہے ایک امام کی تقلید کرو، تم جہاں پیدا ہوئے ہو تکوینی طور پہ اللہ نے جس امام کی فقہ کو وہاں رائج کر دیا ہے تم اسی پر چلو۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، آج دنیا میں 88% مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات پہ چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بلکہ یہ جو بعض ممالک کے شوافی کے اور حنابلہ کے بعض معاملات میں ان کے پاس پوری تحقیق نہیں ہے، یہ پھر فقہ حنفی کی طرف لوٹ کے آ جاتے ہیں، ان کو بھی فقہ حنفی سے مدد لینا پڑتی ہے۔ اور یہ مسئلہ کھول چکا ہوں، امام صاحب اپنی رائے سے مسئلہ نہیں بتایا کرتے تھے، انہوں نے پورے دین کو قرآن و حدیث سے بتایا ہے۔ اور یہ میں اور بھی ایک دو دلیلیں آپ کے سامنے لانے والا ہوں۔ اب سوال یہ ہے چاروں آئمہ کا اختلاف کیوں ہوتا تھا؟ بڑی دلچسپ گفتگو، ذرا دھیان سے سنیے۔ دیکھیے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ایک امام کے پاس جو حدیث مبارکہ پہنچی، وہ جو سند پہنچی ساری قوی ہے، جتنے راوی ہیں کوئی بھی راوی کمزور اور ضعیف نہیں ہے، جتنے راوی ہیں سب ثقہ ہیں، حافظہ تیز ہے اور کسی کے اوپر کوئی تہمت نہیں ہے، بڑی طاقتور حدیث پہنچی۔ وہی حدیث جس وقت دوسرے امام کے پاس پہنچی تو جو روایت ان تک پہنچی اس روایت میں ایک راوی کمزور آ گیا، ایک راوی کمزور آ گیا تو روایت کمزور ہو گئی۔ اب اس امام نے اس روایت کو لینا ہے جو طاقتور ہے، اس وجہ سے ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ نمبر دو، کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک امام قرآن و حدیث کے مسئلے کی جو روایت پہنچتی ہے اس پہ عمل کا حکم دیتا ہے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی کی طرف سے روکنے کی روایت بھی آتی ہے۔ جس طرح شروع میں رفع یدین کا اللہ کے نبی کا حکم تھا، بعد میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے روک دیا تھا، آخر میں صرف شروع میں رفع یدین ہوتا تھا، باقی سے روک دیا گیا تھا۔ اب ایک امام کے پاس جو روایات احادیث کی پہنچ رہی ہیں اس میں کرنے کی پہنچی اور بعد میں روکنے کی بھی پہنچی آخر میں، تو اس امام نے فیصلہ دے دیا کہ یہ بعد والی روایت لہذا اس عمل سے رک جاؤ۔ دوسرے امام کے پاس کرنے والی روایت تو پہنچ گئی کرنے والی، لیکن روکنے والی روایت نہیں پہنچی، اس وجہ سے اس امام نے روکنے والی کا حکم نہیں دیا اور اس امام نے کہا رفع یدین کرتے رہو مثال کے طور پر۔ تو آج امام احمد بن حنبل امام شافعی والے رفع یدین کر رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو آخری حدیث پہنچی ہے کہ آپ کو سناتا ہوں، ان کو حدیث پہنچی کہ بعد میں رفع یدین نہیں کرنا، اللہ کے نبی نے روک دیا تھا، تو جب اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تو وہ امام کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ اب دیکھیں اور اچھی طرح سمجھیں، یہ اختلاف نبی کے اندر بھی ہوا کرتا تھا، یہ اختلاف انبیاء میں بھی ہو جایا کرتا تھا، جب امام اجتہاد سے مسئلہ نکالتے تھے۔ توجہ نہیں ہے، آپ تھک گئے، تھکے تو نہیں ہیں؟ ایک دفعہ درود شریف پڑھے سارے۔ اب ذرا توجہ سے دیکھیں، انبیاء میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا، وہ کس طرح؟ قرآن مجید سنا رہا ہوں، داؤد علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے، ایک آدمی کہنے لگا یہ آدمی اس کی بکریاں آئیں اور میرا کھیت کھا گئی ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ داؤد علیہ السلام نے اس کی کھیت کی قیمت لگوائی، بکریوں کی قیمت لگوائی، قیمت برابر ہو گئی، تو جس کا کھیت کھایا تھا داؤد علیہ السلام نے دوسرے کی بکریاں لے کر اس کے حوالے کر دی، قیمت برابر ہو گئی۔ وہ معاملہ رہ گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس معاملہ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یوں نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جو کھیت والا ہے یہ اس کی بکریاں لے، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے، نفع اٹھائے، اور یہ جو بکریوں والا ہے یہ اس کا کھیت اگائے۔ جب کھیت اتنا ہو جائے جتنا بکریوں نے کھایا تھا جس وقت، جب اتنا ہو جائے تو کھیت والا اپنا کھیت لے لے، بکریوں والا اپنی بکریاں
اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، فَفَهَّمْنَاهَا، بولو فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ تو مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ اجتہادی معاملے میں انبیاء کی بھی دو رائے ہو جایا کرتے تھی، اختلاف ہو جایا کرتا تھا، لیکن چونکہ نبی پر وحی آتی ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا فوراً۔ اب ائمہ پر وحی تو آئی نہیں، ہمارے نبی آخری ہیں، اب یہ ان کے پاس اتھارٹی ہے۔ اب سمجھیے، ان کو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، قرآن نے اتھارٹی دی ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ یہ امام مجتہد اگر صحیح فیصلے تک پہنچ کے قرآن و حدیث کی تہ میں جا کے، توجہ، ان کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر تہ میں پہنچ کے صحیح مسئلہ نہ بتا سکے تو بھی 1 اجر ملے گا۔ کسی کو 2 اجر ملیں گے، کسی کو بولو 1 اجر ملے گا۔ اجر دونوں کو ملیں گے کیونکہ اتھارٹی ہے۔ سرجن 2 ہیں، ایک سرجری کرتا ہے اور صحیح کر لیتا ہے، تنخواہ اس کو بھی ملتی ہے۔ دوسرا سرجن سرجری کرتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، تنخواہ اس کو بھی پوری ملتی ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس اتھارٹی ہے۔ ان ائمہ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے۔ اب دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے گئے، پیچھے قوم کے حوالے کیا حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ وہ پیچھے سے قوم نے کیا کی؟ بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے آ کے غصے کا اظہار کیا کہ آپ نے روکا کیوں نہیں ہے ہارون؟ ہارون علیہ السلام فرمانے لگے، اگر میں روکتا اور قوم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، آدھی مانتی آدھی نہ مانتی، تو پھر آپ نے کہنا تھا میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اب ایک مسئلے پہ 2 انبیاء کا اختلاف ہو رہا ہے، لیکن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ نبی میں اختلاف ہو تو وحی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ائمہ مجتہدین پہ وحی نہیں آنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا بعضوں کو 2 اجر، بعضوں کو 1 اجر سمجھو۔ شوافے والے، ہم حنابلہ والے رفع دین کریں، امام اعظم ابو حنیفہ والے رفع دین نہ کریں۔ کسی کو 2 اجر مل رہے ہیں، کسی کو 1 اجر مل رہا ہے، لیکن جو بر صغیر میں امام اعظم والی جگہ پر رفع دین کرے اس کو تو حق نہیں ہے۔ خود قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالتے ہو، تمہیں تحقیق کا حق نہیں۔ میرے بھائی سمجھ میں مذاق نہیں کر رہا، اس کی مثال موچی کی ہے۔ تو خود سرجری کرے گا، پکڑا جائے گا، مارا جائے گا قیامت میں اللہ کے لیے۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ جب تمہیں تحقیق کا حق نہیں ہے تم کیوں جاتے ہو؟ دیکھو، ایک آدمی گنا خریدتا ہے ایک کھیت سے، اور دوسرا آدمی اسی کھیت سے گنا چوری کر کے لاتا ہے۔ ایک کے لیے گنا حلال ہے، دوسرے کے لیے حرام ہے۔ ایک کے لیے گنا حلال ہے، دوسرے کے لیے حرام ہے۔ یہ گنا خرید کے لانا اس کے لیے حلال ہے، یہ چوری کر رہا اس کے لیے حرام ہے۔ یہ جو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی تقلید کر رہا ہے اس کے لیے حلال ہے رفع دین، اور جو اپنی مرضی سے خود ادھر ادھر سے معاملے کر رہا ہے اور وقت کے امام مجتہد کی تقلید نہیں کر رہا جس کے لیے میرے رب نے حکم دیا ہے، یہ چوری کر رہا ہے۔ اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلے کو سمجھیے، دونوں میں فرق ہے۔ وہ رفع دین تقلید کی وجہ سے ہے، یہ از خود تحقیق کی وجہ سے ہے۔ آپ کو تحقیق کا حق ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کون سی حدیث ناسخ ہے اور کون سی حدیث منسوخ ہے۔ اور جناب جتنے محدثین تھے، میرا موضوع اختتام کی طرف چل رہا ہے، جتنے محدثین تھے تمام محدثین کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے۔ آج مجھے 2 حدیثوں کا ترجمہ کیا آ گیا، میں جناب خود امام مجتہد بن کے بیٹھ گیا۔ آپ کتابیں اٹھائیے، طبقات شافعیہ، طبقات مالکیہ، طبقات حنفیہ، یہ جتنے بڑے بڑے محدثین تھے، یحییٰ بن معین 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں اور حنفی ہیں۔ حافظ زیلعی
ابن الحمام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حنفی ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب شافعی ہیں۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ مالکی ہیں۔ امام تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ حنبلی ہیں۔ کمال ہو گیا، کوئی انصاف تو کرو۔ وہ جو لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں وہ بعض حنفی ہیں، بعض شافعی ہیں، انہوں نے حدیثوں کو تو اکٹھا کیا ہے لیکن تحقیق کے میدان میں وہ ان کے محتاج ہیں۔ جس طرح 1.25 لاکھ صحابہ تھے لیکن وہ 5 صحابہ کے محتاج تھے۔ یہ اجتہاد کرنا یہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے۔ اور یاد رکھو ائمہ مجتہدین کا زمانہ 4 صدی ہجری کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ وہ کیوں؟ انہوں نے مدون کر دیا دین کو۔ جس طرح اسماء الرجال والے میں نے بتایا تھا جو حدیث میں تحقیق کرتے تھے، فلاں امام فلاں راوی ثقہ ہے، فلاں راوی کا حافظہ ایسا ہے، یہ اسماء الرجال والے اسی زمانے میں آئے جب حدیث لکھی جا رہی تھی۔ آج کدھر ہے؟ آج ان کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اس زمانے میں انہوں نے چن چن کے واضح کر دیا۔ اسی طرح آج کے زمانے میں وہ 4 صدی ہجری کے بعد اللہ نے ائمہ مجتہدین کی ضرورت کو باقی نہیں رکھا، انہوں نے پورا دین نکھار کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ آج آپ کوئی مسئلہ لے لیں، ان ائمہ کی تشریحات میں آپ کو وہ دین کا مسئلہ مل جائے گا۔ اب ایک اعتراض کیا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اپنی تعلیم اپنی رائے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ سنیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر ضعیف حدیث بھی آ جاتی، ضعیف حدیث، اور وہ حدیث بظاہر عقل کے بھی خلاف ہوتی تھی، امام صاحب وہاں بھی حدیث کو ترجیح دیتے تھے۔ امام صاحب پہ الزام مت دو، اپنی قبر کالی مت کرو، بہت بڑے محدث گزرے ہی ہیں۔ سمجھیے بات کو، پھر سمجھیے، امام صاحب اپنی رائے کو ترجیح نہیں دیتے تھے، ان کے سامنے ضعیف حدیث مبارکہ بھی آ جاتی، خواہ وہ خلاف عقل ہوتی بظاہر، تب بھی امام صاحب چونکہ حدیث ہے اس کو ترجیح دیتے۔ اب دیکھیے ایک واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صفیں بندھی ہوئی ہیں، ادھر سے ایک نابینا صحابی آ رہے تھے، مسجد اونچی نیچی ہوتی تھی، کچی مسجد تھی، وہ نابینا صحابی ایک کھڈے میں گر گئے۔ اب جو صحابہ یوں صفوں میں کھڑے تھے ہلکی سی نظر پڑی، ان کے کہکہے نکل گئے نماز میں، ابھی نماز سیکھ رہے تھے نا۔ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھی لوٹاؤ، وضو بھی لوٹاؤ۔ اب کہکہے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن چونکہ ایک ضعیف حدیث سامنے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر نماز سے باہر ویسے ہی مجلس لگا کے بیٹھے ہو، کہکہا لگاؤ گے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز کے اندر کہکہا لگاؤ گے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، امام صاحب اپنی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں یا قرآن و حدیث کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اتنا ظلم نہ کرو، اتنے بڑے محسن کو ہم ساری زندگی دعائیں دیں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اور آج کی نوجوان نسل کو ان کا گریبان پکڑا دیا۔ ایسے مت کرو، ایسے مت کرو، میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو، اپنی خبر کالی مت کرو۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی عمل ایسا نہیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہو۔ ایک ہے مرجو اقوال، جس کو چھوڑ دیا گیا اس کو سنانا زیادتی ہے۔ امام صاحب نے جتنے قرآن و سنت سے مسائل دیے، ایک قول بھی قرآن و سنت کے آتے، سنیے بس بات ختم ہو رہی ہے۔ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوفہ کے مجتہد امام المحدثین عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں نبی کی نماز نہ پڑھ کے سناؤں، ہمارے نبی کیسے پڑھتے تھے؟ فصلی، انہوں نے پڑھ کے دکھائی، فلم یرفع یدہ الا فی اول مرۃ، سوائے پہلی دفعہ رفع یدین تکبیر تحریمہ کہنے کے دوبارہ پوری نماز میں تکبیر تحریمہ نہیں کہی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں،
امام صاحب کی تعلیمات قرآن و سنت میں ہیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اب دیکھیے، ایک امام صاحب کے پیچھے امام صاحب کی تعلیمات ہیں، جب امام نماز پڑھا رہا ہوں پیچھے خاموش رہو۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال تکفیک قراءۃ الامام خافت او جہر، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے لیے کافی ہے امام کی قراءت، خافت آہستہ والی نماز ہے ظہر عصر والی، او جہرا یا بلند آواز والی فجر مغرب عشاء، امام کی قراءت تیری قراءت ہے۔ سمجھو اس کو، جس طرح جمعے کا خطبہ امام پڑھتا ہے سب کی طرف سے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، اسی طرح امام کی قراءت سب کی ہے، پیچھے ہم سب کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اب یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں کون اس کو مخالفت کہتا ہے؟ اب دیکھیے، امام صاحب نے فرمایا قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین واخفى بها صوته مسند احمد۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی، جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ولا الضالین فرمایا تو آپ نے آمین کو آہستہ سے کہا۔ اب سمجھیے، اگر امام احمد بن حنبل اور شافعی والے اونچی کہتے ہیں حرمین میں، تو ان تک وہ حدیث طاقتور طریقے سے پہنچی ہوگی۔ کسی کو 2 اجر مل رہے ہیں، کسی کو ہم میں سے 1 اجر مل رہا ہے، یا ہمیں 2 اجر مل رہے ہیں ان کو 1 اجر مل رہا ہے، لیکن یہاں والوں کو اونچا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو علاقائی، آپ پیدا اس علاقے میں ہوئے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیمات والے۔ اب دیکھیے 3 وتر اکٹھے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی العشاء دخل المنزل، جب اللہ کے نبی نے عشاء کے فرض پڑھ لیے تو گھر داخل ہوئے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھی سنت، ثم صلی بعدہما رکعتین، پھر 2 رکعت اور پڑھے نفل، اطول منہما، جو پہلے سے ذرا لمبے تھے، ثم اوتر بثلاث، پھر 3 وتر پڑھے، لا یفصل بینہن، ان تینوں وتروں کے درمیان فاصلہ نہیں کیا، تینوں وتر اکٹھے پڑھے۔ اب بعض جو 1 پڑھ رہے ہیں، یہ امام صاحب کی تعلیم قرآن و حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح میاں۔ اب دیکھیے 20 تراویح۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ واضح حدیث ہے بھائی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہے۔ اور ان علی قال من السنہ وضع الکف علی الکف تحت السرہ، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، کون علی؟ جو علم کا باب ہے، کیا فرماتے تھے؟ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت میں سے ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتی ہے سنت۔ حدیثیں تو بہت ہیں، سنت کوئی ہے۔ یہ سمجھو، آخری بات پھر ختم کریں، اس کو اچھی طرح سمجھو، آپ کو بہت جگہ کام دے گی۔ حدیثیں بہت ہیں، شراب پینے کی حدیثیں بھی ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جو منسوخ ہیں، لیکن محدثین نے ساری جمع کی ہیں، ان کا کام جمع کرنا تھا۔ جس طرح میڈیکل سٹور والے کا کام ساری دوائیں اکٹھی کرنا ہوتا ہے، ان میں سے استعمال کون سی ہونی ہے یہ ڈاکٹر بتاتا ہے، ان میں سے ہم نے استعمال کون کرنی ہے یہ ائمہ مجتہدین بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو سمجھو، علیکم بسنتی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرق سمجھو دونوں میں، ہم اہل سنت ہیں، اللہ نے ہمیں فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا وہ عمل، وہ قول جس کو امت نے لے لیا، جو سورج کی طرح چمک رہا ہے، بڑی سڑک کی طرح چمک رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ اور حدیث اور سنت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب دیکھیے، اگر ایک عیسائی ہمیں کہے کہ جناب بخاری میں حدیث ہے کہ شراب پی جاتی تھی، اب اس کو یہ تو نہیں پتا کہ 2 ہجری کے بعد حرام ہو گئی تھی، ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ حدیث ہے، ہمیں سنت پہ عمل کا حکم ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ شراب پینی چاہیے کہ چھوڑنی چاہیے؟
حرام ہے، چھوڑنی چاہیے۔ اب دیکھیے حدیث جو ہے وہ منسوخ ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ حدیث کا حکم منسوخ ہو گیا، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن سنت منسوخ نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی سنا مسواک کی سنت منسوخ ہو گئی ہے؟ اس لیے ہمیں سنت پہ چلنے کا حکم ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو نماز ہے یہ جوتا پہن کے پڑھنا سنت ہے یا اتار کے؟ بولو بولو۔ اب یہ حدیثیں موجود ہیں کہ آپ نے جوتا پہن کے پڑھی ہیں، اب اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ وہ حدیث ہے، ہمیں کس پہ عمل کا حکم ہے؟ سنت پہ، جس کو امت نے لے لیا، اور امت نے کس کو لیا؟ جوتا اتار کے پڑھنے کو۔ اب دیکھیے حدیث کبھی خاص ہوتی ہے نبی کے ساتھ، سنت خاص نہیں ہے، سنت تو سب کے لیے ہے۔ اب دیکھیے میرے نبی نے 11 نکاح کیے، ہم کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کہے میں نبی کی سنت پہ عمل کروں گا، حدیث پہ عمل کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا بات ختم کر رہا ہوں میں، توجہ دے دو۔ یہ نہیں، آواز نہیں آ رہی اس کی، آواز بڑھاؤ تھوڑی سی اور اونچی کر دو، آواز اونچی کرو، اور اونچی کرو، آواز اونچی کر دی، اب ٹھیک ہے۔ اچھا اب توجہ مجھے چاہیے، اللہ کے نبی 3 دن لگاتار روزہ رکھتے تھے، درمیان میں افطاری نہیں تھی، ہم رکھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی کہے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، ہم کہیں گے یہ حدیث ہے، ہمیں کس پہ عمل کا حکم ہے؟ سنت پہ عمل کا حکم ہے۔ اب دیکھیے ہمارے نبی سو جاتے تھے، خوب نیند فرماتے تھے، اٹھتے تھے، وضو نہیں فرماتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ ہماری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر کوئی کہے میں نبی کی سنت طریقے پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہے؟ بولو میاں، نہیں کر سکتا۔ ہم اس سے کہیں گے یہ حدیث ہے، ہمیں سنت پہ عمل کا حکم ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھو۔ اب دیکھیے حدیث کبھی ذاتی ضرورت ہوتی ہے، سنت میں عموم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بخاری شریف مسلم شریف میں 2 حدیثیں کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کس طرح پیشاب فرمایا؟ کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ حدیثیں سنت کیا ہے؟ بولو بولو بولو، بیٹھ کے سنت ہے۔ تو بھائی ہم یہ کہیں گے یہ حدیث ہے، ہمیں کس پہ عمل کا حکم ہے؟ جس کو امت نے لے لیا ہے 1400 سال سے۔ یہ ہمارے ہاں عرف میں آپ سے پوچھتا ہوں، داڑھی رکھنا حدیث ہے یا سنت ہے؟ مسواک کرنا، کرتا پہننا، دیکھو یہ فرق ہم بھی کرتے ہیں، یہ عرف ہے۔ ہمیں سنت پہ چلنے کا حکم ہے، حدیثیں منسوخ ہیں۔ اگر کوئی منسوخ حدیث لائے گا ہم کہیں گے ہم حدیث پہ نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت پہ چلنے والے ہیں۔ اب میں یہاں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے اب بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ائمہ حرمین کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ بھائی وہ 3 طلاق کو 3 طلاق کہتے ہیں، جس طرح قرآن و سنت سے چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ہوتی ہے، ایک نہیں ہوتی۔ جو 3 کو 1 کہتا ہے وہ حرام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چاروں ائمہ کہتے ہیں، ائمہ کعبہ کہتے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنا ہے تو آہستہ آواز سے پڑھو، جو حج عمرے پہ جاتے ہیں سب نے دیکھا ہے۔ وہ جنازہ پڑھتے ہیں تو 4 تکبیرات پڑھتے ہیں حرمین میں، وہ نماز پڑھتے ہیں تو سر کو ڈھانک کے پڑھتے ہیں، وہ جمعے کی اذانیں دیتے ہیں حرمین میں تو 2 اذانیں دیتے ہیں، وہ تراویح پڑھتے ہیں تو 20 پڑھتے ہیں، اور وہ درود و سلام کے قائل ہیں روزہ اطہر پہ۔ الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی ہے بڑی محبت کے ساتھ، کاش کہ سب میری بات کو محبت سے لیں۔ اور اگر کوئی یہ جمعیت اہل حدیث کے کوئی ساتھی آئے ہیں، میرا دل کرتے میری بات کو محبت سے اس کو بار بار سنیں اور ان ائمہ کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسئلے نکال کے فقہ کی رنگ میں ہمارے لیے دین آسان کر دیا۔ آج ہمیں نکالنا پڑتے، ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوتے۔ ان ائمہ نے پورا دین نچوڑ کے پکا کے گلاب کی طرح کھلا کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ سب مل کے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان ائمہ مجتہدین کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے۔
اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیں۔ دو مضمون ہیں کل اور پرسوں جو اہم آنے ہیں، ایک مضمون تجارت کا ہے، مکمل تجارت کے مسائل آنے ہیں۔ ہم میں سے جس بھی شعبے میں ہو کچھ نہ کچھ تجارت لازمی کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارا 90% تاجر غلط تجارت میں جا چکا ہے۔ تجارت کے مسئلوں کو سمجھیے، یہ بھی ایک مضمون ہے، شاید یہ کل آ جائے۔ اور دوسرا مضمون ہے طلاق، خلا، عدت، شادی، حق مہر، یہ سنت کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بعض لفظ وہ ہیں طلاق نہ بھی بولیں تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، گھر اجڑ چکے ہوتے ہیں اور ایسے ہی میاں بیوی بن کے گھر میں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لفظ کون کون سے ہیں؟ نکاح میرے نبی کے طریقوں پہ کرو گے تو کتنا آسان ہے، اور میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ آج جو ہمارے گھروں میں طلاق تک نوبت پہنچی ہوئی ہے نا، اور وکلاء سے پوچھو 90% کیس طلاقوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ یہ پھر اہم مضمون شاید کل کا یہ بن جائے۔ سب ساتھی ہمت کر کے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین حاضرین مجلس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ مرتدم تک ہم سب کا ایمان محفوظ فرما۔ یا رب العالمین یہ جو ائمہ مجتہدین نے دین کو آسان کر کے قرآن و سنت یہ دین پہ